آج کا بولتا کالم پاکستان کے معروف کالم نگار اشرف شریف کا انتخابی نتائج کے تنازعات سے متعلق پارلیمنٹ کا کردار۔ 1 مہینہ ہو چکا عام انتخابات ہوئے، لیکن الیکشن کمیشن کی طرح نئی پارلیمنٹ بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں دلچسپی لیتی نظر نہیں آ رہی۔ تنازعات بڑھنے کا اندیشہ ہے، لیکن متعلقہ فورمز کوئی حل نہیں نکال رہے۔ برسوں سے پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کی باتیں کرنے والے وہ طریقہ اختیار نہیں کر رہے جو مغربی ممالک کی مثالی پارلیمنٹس بروئے کار لا کر داخلی تنازعات طے کرتی ہیں۔ جیتنے اور ہارنے والے سیاسی استحکام کے لیے ایک غیر سیاسی ادارے پر غیر ضروری بوجھ ڈال رہے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی نے عام انتخابات کے بارے میں اپنی جائزہ رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر حتمی نتائج کی فراہمی، ریکارڈ میں مطابقت اور اعلان میں تاخیر کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے۔ 2024 کی یہ جائزہ رپورٹ سول سوسائٹی کے مختلف ماہرین نے ترتیب دی ہے۔ ان میں سیاستدان، وکلاء، سماجی کارکن، ماہرین تعلیم، ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور ریٹائرڈ فوجی حکام کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر آگاہ نوجوان شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق IMS کے ناکارہ ہونے کی صورت میں نتائج کے اجراء کو 14 روز کی مدت میں یقینی بنانے کے لیے ہنگامی منصوبہ بندی کا فقدان رہا، اور الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت پولنگ کے 14 دنوں کے اندر فارم 45، 46، 48 اور 49 کی تصدیق شدہ کاپیاں شائع کرنے میں ناکامی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پلیڈ نے سفارش کی ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کو ہر کیس کی بنیاد پر تنازعات حل کرنے کی اجازت دی جائے۔ ٹریبیونلز کو انتخابی پیٹیشنوں پر فیصلہ کرنے کے لیے 180 دن کی قانونی ڈیڈ لائن دی جائے۔ اس بار الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی عذرداریاں سننے کے لیے 9 ٹریبیونلز کی درخواست کی گئی تھی۔ پلیڈ نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے تاکہ تمام انتخابی درخواستوں کا 180 دن کے قانونی ڈیڈ لائن کے اندر فیصلہ کیا جا سکے۔ پلیڈ کی رپورٹ میں انتخابات کے شیڈول میں تاخیر، سیاسی سختیاں، نگراں حکومتوں اور لیول پلینگ فیلڈ کے فقدان اور قبل از انتخابات کے مرحلے کے دوران خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی خرابی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ انتخابی نتائج پر معترض پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس کی ویب سائٹ پر جاری کردہ فارم 45 میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے۔ PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے پاس اب ان حلقوں میں دھاندلی کے شواہد موجود ہیں جہاں PTI کے حمایت یافتہ امیدواروں کو راتوں رات نتائج بدل کر شکست دی گئی۔ ECP کے فارم 45 کا تمام امیدواروں کے پاس دستیاب اصل فارم سے موازنہ کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک بھر میں ووٹروں کی موجودہ شرح 40% رہی، لیکن کچھ جگہوں پر ووٹ ٹرن آؤٹ 100% سے زیادہ بڑھ گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ ECP کے فیصلوں کے خلاف ٹریبیونلز میں جائیں گے اور چوری شدہ عوامی مینڈیٹ کی واپسی تک احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ پاکستان کا انتخابی نظام اپنے نقائص کے ساتھ ناقص جمہوریت لانے کا سبب بنتا رہا ہے۔ انتخابی دھاندلی ہر انتخابات کے بعد پاکستان میں زیر بحث رہی ہے۔ کبھی پاکستان قومی اتحاد، کبھی تحریک انصاف، کبھی JUI اور کبھی پیپلز پارٹی کو انتخابی نتائج پر اعتراض رہا۔ مسلم لیگ نون پر الزام رہا ہے کہ وہ دھاندلی سے فائدہ اٹھانے والی جماعت رہی ہے۔ اس سلسلے میں IJI کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تمام جماعتوں کے اعتراضات کے باوجود انتخابی شفافیت یقینی بنانے کے لیے پارلیمنٹ کا کردار قابل قدر نہیں رہا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اعظم نذیر تارڑ نے انتخابی دھاندلی کے الزامات سے نمٹنے کے لیے قانونی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کے مطابق وہ عدالت میں اپنے کیس کا مکمل دفاع کریں گے۔ PTI پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی انتخابی نتائج پر تحفظات ہیں، لیکن ہم نے مینڈیٹ کو قبول کیا۔ سیاسی جماعتوں کے رویے کی بابت دیکھا گیا ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر دھاندلی کے بارے میں جس موقف کا اظہار کرتے ہیں، بطور اپوزیشن ان کا نقطہ نظر اس کے متضاد ہوتا ہے۔ انتخابی عمل کی غیر شفافیت اور الیکشن کمیشن کی کوتاہی ایک بار کا مسئلہ نہیں۔ ہر انتخاب کا متنازع ہونا ملک میں جمہوریت کی مکمل بدگمانی پیدا کر رہا ہے۔
اسی طرح پاک فوج اور دیگر اہم اداروں کو بس اوقات الزامات کی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابی عمل قانونی اور آئین کے مطابق انجام دے۔ حالیہ انتخابات پر ریزلٹ ٹیمپرنگ، غیر منصفانہ طور پر ہارنے والوں کو کامیاب کرنے، جعلی نتائج کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کی غلط بیانی، انتخابی نظام کا غیر فعال ہونا اور نتائج جمع کرنے کے نظام کی خامیوں جیسے داغ لگے ہیں۔ حکومت کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ ایک بار تفصیل کے ساتھ انتخابی نتائج اور انتخابی نظام کے آڈٹ کا انتظام کرے۔ یہ آڈٹ پارلیمنٹ خود کرے تاکہ اس پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب عوام کے نمائندوں سے وصول کیا جا سکے۔ ہمارے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ کی پارلیمنٹ رہتی ہیں۔ ہم ان کے طریقہ کار کی تحسین کرتے ہیں، لیکن جب خود پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو سارے سبق بھول جاتے ہیں۔ بس بے جا الزام تراشی یاد رہتی ہے، جس کی لپیٹ میں وہ ادارے بھی آ جاتے ہیں جو بار بار اپنی سیکیورٹی ذمہ داریوں تک محدود رہنے کی یقین دہانی کراتے ہیں، لیکن بے دھڑک تنقید کا ہدف بن جاتے ہیں۔ خالص جمہوریت میں پانی نہ ملنے کی خواہش ہو تو جھگڑے سڑکوں اور ٹی وی پر حل کرنے کی بجائے پارلیمنٹ نے نپٹانے کا ہنر سیکھنا ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن کو انتخابی عمل کی ساکھ بحال کرنے کے لیے وقتی مفادات سے بالا تر ہو کر طرز عمل اختیار کرنا ہوگا۔